حسب سابق ہماری درخواست کو شرف قبولیت سے نوازا اور وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة قیوم تو ہے باقی سب تیرے فسانے ساری تیری خدائی سارے تیرے خزانے جب تک وضو نہیں کرتے آقا ہم تیری گفتگو نہیں کرتے ماں خورشید سے روشن ہے نگینا تیرا تا قیامت رہے آباد مدینہ تیرا مقام آپ کا آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں وہ ہے جنت جہاں ہے قیام آپ کا آپ جیسا کوئی دو جہاں میں نہیں اس رشید محمد احمد بن شاہد محمد معظم بن شبیر آکاش محمد عیسیٰ گل بن محمد عمران گل معاذ بن محمد عقیل محمد سلمان بن منظور احمد بلال عاطف بن عاطف اقبال محمد سلمان بن محمد اسعد محمد ابراہیم بن محمد عرفان محمد معاذ بن محمد نعمان محمد اسامہ رحمان بن رشید الرحمان محمد طاہر بن احمد رضا ارکم رضا بن علی رضا محبوب الہی بن فیصل حبیب محمد ابوذر بن محمد فاضل عثمانی ساجد علی بن محمد مالک مجتبی شہزاد بن محمد شہزاد صغیر احمد بن منیر احمد ذاکر خان بن جہانگیر خان محمد سمیع اللہ بن ثناء اللہ جزاکم اللہ خیراً جزاک اللہ حضرت بہت بہت شکریہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائیں ابھی حضرت ہی کی برکت سے اور تحریک سے جس کے حضرت داعی تھے محرک تھے پورے ملک میں مسابقات ہوئے وفاق المدارس الخیر وہ گلشن ہے جو بھی جہاں پر آئے گا قرآن و سنت کی وہ خوشبو لے کر جائے گا
قرآن و سنت کی وہ خوشبو لے کر جائے گا، خوشبو سے مہکا سارا ہے، جامعۃ الخیر ہمارا ہے، خوشبو سے مہکا سارا ہے، جامعۃ الخیر ہمارا ہے۔ ہم نے کریا ہر سو حق کا بول بالا ہے، ہم نے کریا ہر سو حق کا بول بالا ہے، جال حق و زہق الباطل رب فرمانے والا ہے، اس کے بنا نہ گزارا ہے، دین کا گلشن پیارا ہے، جامعۃ الخیر ہمارا ہے، دین کا گلشن پیارا ہے۔ جزاک اللہ۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت محض اپنے فضل و کرم سے جامعۃ الخیر کو بھی وہی قبولیت نصیب فرما دیں جو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ملک کے دیگر ممتاز مدارس کو عطا فرمائی، جامعہ خیر مدارس کو عطا کی۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے اساتذہ، ذمہ داران، اس سمیت ہمارے تمام رضاکار کارکنان کو اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ ایک طالبہ بھی ہیں اور مسفرہ جاوید، ان سے بھی ملتمسوں کے آ جائیں اور اپنا انعامی شیلڈ وصول فرمائیں۔ چھوٹی سی ننھی منھی بچی ہے، مسفرہ اس کا نام ہے۔ بلکہ تربیت کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں، اور اس کے لیے الحمدللہ تعلیم الاسلام اور دیگر جو ہمارے حضرات اکابر کی تعریف کردہ کتب ہیں، کوشش کرتے ہیں ان سے استفادہ کرتے رہیں۔ اسی کا ایک عملی نمونہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر جو دعائیں امت کو تعلیم دی ہیں، اس کو اپنی زندگی میں کیسے لانا ہے، اس کی پریکٹس ہم اپنے بچوں کو بطور سبق کے کرواتے ہیں، اور ان سے ہم وہ سنتے بھی ہیں باقاعدہ۔ اسی کا ایک چھوٹا سا نمونہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ وہ دیکھو بچے کیا کر رہے ہیں ماما، وہ دیکھو۔ تو یہ 25,000 کا ہے، لیکن اگر آپ نے خریدنا ہے تو 20,000 کا ہو جائے گا۔ ارے بھائی صحیح تو ہے نا، چلتا تو صحیح ہے۔ جی بھائی چلا کے دیکھ لیں۔ اچھا بھائی یہ گھوڑا مجھے دے دے اور پیسے لے لے۔ لاؤ پیسے۔ انشاءاللہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں لٹ گیا۔ انشاءاللہ میری جیب کٹ گئی، میرے پیسے گر گئے۔ انشاءاللہ میں تو گھوڑا لینے آیا تھا۔ پیسے ہوتے نہیں ہیں، گھوڑا لینے آ جاتے ہیں، جائیں یہاں سے۔ ارے باسم بھائی آپ تو گھوڑا لینے گئے تھے، کہاں ہے گھوڑا؟ ارے مولوی صاحب غضب ہو گیا۔ انشاءاللہ اگر میں آپ کی بات مان کر انشاءاللہ پڑھ لیتا تو انشاءاللہ آج میرا اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ کیوں کیا ہوا ہے باسم بھائی؟ ارے مولوی صاحب انشاءاللہ کسی نے میری جیب کاٹ دی، انشاءاللہ میرے پیسے گر گئے، انشاءاللہ میں لٹ گیا۔ چلو جو ہونا تھا وہ تو اب ہو گیا، آگے سے دھیان کرنا۔ انشاءاللہ آئندہ ہر اچھے کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ ضرور پڑھوں گا۔ معزز سامعین، اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو یا کسی کام کرنے کا ارادہ کرنا ہو تو انشاءاللہ ضرور کہیں۔ پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو ساتھ انشاءاللہ ضرور کہیں۔ تو آج ہم بھی اس بات کا عزم مصمم اور پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو یا کسی کام کرنے کا ارادہ کرنا ہو تو انشاءاللہ ضرور کہیں گے۔ جزاک اللہ۔ ذرا ماشاءاللہ کہہ کر، یہ جزاک اللہ کہہ کر داد دیجیے بچوں کو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اگر ایک دفعہ انسان انشاءاللہ کہہ دے تو کئی۔ اسد اکبر
بن محمد اکبر، حسنین احمد بن محمد بلال بن محمد وسیم، محمد عثمان بن محمد خالد، ابو بکر بن محمد ذوالفقار، اسد شہباز بن محمد شہباز، عبد الرافع بن احمد حسن، محمد عرفات بن صابر ملک، محمد علی بن محمد عرفان، محمد ابراہیم بن محمد کاشف، ابو بکر ارشد بن محمد ارشد، زہیب نعیم بن محمد نعیم، عبد السبحان بن اعجاز احمد، ابراہیم اختر بن محمد اختر، مرزا محمد بن شکیل احمد، سید سبطین احسن بن محمد اعجاز، عبداللہ بٹ بن قدیر احمد، عبداللہ عرفان بن محمد عرفان، مطیع الرحمن بن محمد آصف، عبد الرحمن بابر بن ظہیر الدین، عزیر محسن بن محمد محسن، حمزہ شاہد بن محمد شاہد، فاتق منصور بن منصور احمد، محمد بن سلطان، فیضان مشتاق بن محمد مشتاق، محمد موسیٰ بن محمد شعیب، ریان ارشد بن محمد ارشد، آجو بیٹا لے جو میں ادھر لیڈیز کی سائڈ پر ہوں، آ گیا عبد الحنان طور بن عبید احمد طور، احمد طور بن عبید احمد، محمد ریحان بن محمد رضوان، وحید الرحمن بن میر آفتاب، محمد زین حسن بن محمد حسن، محمد سلمان خان بن میر آفتاب، محمد محب بن جہانزیب، باقیر احمد بن اسیر احمد، قدیر احمد بن اسیر احمد، اور محمد حسنین بن بشارت علی۔ اسی دوران تشریف لائے وفاق المدارس العربیہ پاکستان ضلع لاہور کے مسئول، عالم باعمل، ولی کامل، استاذ العلماء حضرت اقدس مولانا محمد اویس صاحب دامت برکات العالی۔ ولا معصوم بعد ولا امت بعد امتی ولا کتاب بعد کتابی۔ قابل صد احترام واجب الاکرام حضرات علماء کرام، ارباب علم و دانش، اصحاب فکر و نظر، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وفات پر
تعزیتی اجتماع انہوں نے کیا، تعزیتی بیان کیا، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ وہاں لفظ رب سے سوال کیوں ہوگا، کہ یہ کیوں نہیں پوچھا جائے گا تیرا معبود کون ہے؟ فرمایا اس لیے کہ عالم ارواح میں سب سے پہلا سوال اللہ نے الستو بربکم کیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو لفظ رب سے سوال ہوا تھا، قرآن بھی شروع لفظ رب سے ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس لیے فرمایا یہ نہیں پوچھا جائے گا من الہ کا، تیرا الہ کون ہے، تیرا مسجود کون ہے، تیرا معبود کون ہے، بلکہ پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے۔ یہ آپ کے دادا ڈاکٹر سعد صدیقی موجود ہیں، ان کے دادا حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بہترین بیان ہمیں ملا ہے، جو انہوں نے ہمارے جد امجد حضرت مولانا خیر صاحب رحمۃ اللہ کی وفات کے بعد خیر المدارس میں تعزیت کے لیے تشریف لائے تو وہاں پر بیان فرمایا، تو فرمایا کہ وہاں سوال یہ ہوگا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کی فکر کرنی چاہیے۔ آج ہمارے سکول، کالج، یونیورسٹیاں اور بہت سے مدارس وہ تعلیمی ادارے تو ہیں، وہ تربیتی ادارے نہیں ہیں۔ آج تربیت ختم ہو گئی، اس لیے آج اولاد ماں باپ کا احترام نہیں کرتی، اور آج اولاد کو ماں باپ کو اولاد سے گلہ اور شکوہ رہتا ہے۔ اور یہاں ماشاءاللہ بڑے اچھے اہل علم موجود ہیں، میں ان سب سے درخواست کروں گا کہ آپ حضرات کو جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں، اور دوسرے حضرات سے بھی درخواست کروں گا کہ جہاں آپ نے مدارس قائم کیے ہیں، جہاں آپ نے ماشاءاللہ لوگوں کے تعاون سے مساجد تعمیر کی ہیں، آپ ہر جگہ بہترین اسکول بنائیں، کالج بھی بنائیں، یونیورسٹیاں بھی بنائیں، اس لیے کہ آج جو ہماری نسل ہے وہ اگر محفوظ ہم نے اس کو کر لیا تو اگلی نسل محفوظ ہو جائے گی۔ آج جو ایک مغربیت کی یلغار ہے، آج جو ایک مغربی تہذیب، تمدن اور مغربی فکر اور فلسفے اور نظریے کی یلغار ہے، اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا اسلامی نظریہ، ہماری اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن ہمارا باقی رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی طرف فکر کریں۔ آج بچے بھی موبائل پر اور ماں باپ بھی موبائل ٹیلی فون پر، ہر ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں مگر دونوں ایک دوسرے سے غافل ہوتے ہیں۔ دنیا سے رابطہ ہوتا ہے، گھر والوں سے رابطہ نہیں ہوتا۔ موبائل ہاتھ میں ہے، نیٹ ہے، اور گوگل ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اور ساتھ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے بات نہیں ہوتی۔ ہم اپنے زمانے میں بہت سی چیزیں ہماری ماں نے ہمیں سکھائیں، بہت سی چیزیں ہمارے والد نے ہمیں سکھائیں، ہم نے گھر میں کیا آج گھر کا وہ کردار ہے، آج وہ گھر کا کردار نہیں رہا۔ اور اسی طرح مجھے بعض حضرات نے بتایا کہ حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے جب پاکستان بن رہا تھا تو فرمایا تھا کہ بھی پاکستان بن رہا ہے مگر مجھے ایک خطرہ ہے، ہاتھ کا خطرہ ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ ہندوستان میں وہاں کا مسلمان ہندوؤں کے جبر کی وجہ سے اسلام چھوڑ کر کہیں نعوذ باللہ مرتد نہ ہو جائے۔ اور چنانچہ آج بہت سی جگہوں پر جو وہاں کی انتہا پسند ہندو حکومت مسلمانوں پر ظلم کر رہی ہے تو وہاں کے حالات آپ کے سامنے، اور پاکستان میں مجھے الحاد اور بے دینی کا خطرہ ہے، اور کس تیزی سے آج یہاں پر الحاد کا سیلاب ہے۔ یونیورسٹیاں قائم کریں۔ ہم نے جب یہ اسکول بنائے اس وقت ہمارے تقریباً 4 اسکول چل رہے ہیں جہاں ہم او لیول اے لیول بھی کراتے ہیں، ساتھ قرآن کا حفظ بھی کراتے ہیں، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اور الحمدللہ اب تو وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے بھی یہ طے کر دیا ہے کہ انشاءاللہ تعلیم کی ہی اب ہم انشاءاللہ اپنے تمام مدارس میں میٹرک تک کی بنیادی تعلیم بھی لازم کر رہے ہیں۔ میٹرک کے بعد پھر وہ بچہ عالم بنے گا، اولیٰ سے دورہ حدیث تک پڑھے گا، تاکہ اس کے پاس ہماری جنرل ایجوکیشن بھی ہو، بنیادی اور بیسک، اور ہماری دینی تعلیم بھی اس کے پاس ہو۔ تو میری درخواست ہوگی کہ آپ حضرات اسکول بنائیں، کالج بنائیں، یونیورسٹیاں بنائیں، اور جن کے بچے ان اداروں میں پڑھ رہے ہیں وہ ان کی تعلیم اور تربیت کی فکر کریں کہ میرا بچہ دین سے دور تو نہیں ہو رہا، کہیں اسلام سے دور تو نہیں ہو رہا، اللہ اور رسول سے دور تو نہیں ہو رہا۔ میں نام نہیں لیتا، لیکن دکھ کی بات تو یہ ہے کہ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا، کلمے کے نام پر بنا، جس کی پارلیمنٹ کی پیشانی پر کلمہ طیبہ لکھا، جس کا دستور اور آئین یہ کہتا ہے کہ مملکت کا، ریاست کا مذہب اسلام ہوگا، یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکے گا، جہاں کا تعلیمی نظام اس آئین کے تقاضے مطابق اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، اسلامی نظام اور نصاب تعلیم ہونا چاہیے، اس ملک کا وزیر داخلہ سورہ اخلاص نہ پڑھ سکے،
اس ملک کا وزیر قانون اور ماہر قانون کو سورہ اخلاص بھی نہ پڑھ سکے، اور قرآن کی باقی صورتیں اور آیتیں، یہ المیہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے نظام مملکت اور ریاست کو چلانا ہے وہ بالکل دین سے ناواقف ہوں، وہ بالکل دین سے. آج یہ تو کہا جاتا ہے مدرسہ ریفارم، مدرسہ ریفارم، اور مدرسہ ریفارم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ سے اکثر مذاکرات رہتے ہیں، اور پچھلے کئی سالوں سے ہمارے بھی اور ہمارے کئی یہاں دوست احباب بیٹھے ہیں، ان سب کی بات چیت چلتی رہتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مولانا حکومت کیا چاہتی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ہم دو لفظوں میں ان کو بتایا کرتا ہوں. میں کہتا ہوں گورنمنٹ چاہتی ہے دین کے مدرسے سکول بن جائیں، ہم چاہتے ہیں سکول مدرسے بن جائیں. بس اتنا فرق ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام مدرسوں میں قرآن و سنت کی تعلیم ختم یا کم ہو جائے، برائے نام ہو جائے، اور جو جنرل ایجوکیشن ہے وہ زیادہ ہو جائے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں جنرل ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ دین کی تعلیم بھی آ جائے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے نظام تعلیم کو، ہمارے ملک کے نصاب تعلیم کو بہتر کرے. میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں. یہیں میں جامعۃ الخیر جوہر ٹاؤن میں جمعہ میں نے ایک دن پڑھا، جمعے کے بعد بیٹھا تھا، ایک صاحب میرے پاس آئے، رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بڑے بل بلا کر رونے لگے. یہ میں اپنی آپ بیتی آپ کو سنا رہا ہوں. میں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں نیوزی لینڈ رہتا تھا اور میں پاکستانی ہوں. میں نیوزی لینڈ سے پاکستان آیا اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے، کیونکہ مجھے وہاں خطرہ ہوا کہ میرے بچے میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے. میں یہاں پاکستان آیا اور کہا کہ میں نے یہاں آ کر بہترین، چونکہ میرے بچے نیوزی لینڈ کے رہنے والے تھے، وہاں کے اسکول میں، تو میں نے اسٹینڈرڈ کا معیاری اسکول تلاش کیا. تو کہا کہ میں نے یہاں لاہور میں ہی آپ کے قرب و جوار میں ہی ایک اسکول تلاش کیا جس کی فیس میں ڈالروں میں پے کرتا ہوں. اب میرا بیٹا مجھے کئی دن سے آ کر کہہ رہا ہے کہ میرے اسکول کا میرا ٹیچر مجھے مجبور کرتا ہے کہ شراب پیا کر. میں نیوزی لینڈ چھوڑ کر یہاں آیا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ میرے بچے کا دین محفوظ ہو جائے، میرے بچے کا اسلام محفوظ ہو جائے، میرے بچے کا اللہ اور رسول سے رشتہ پکا ہو جائے. اور میں نیوزی لینڈ چھوڑ کر اپنے بچوں کو یہاں آیا. میں نے رینٹ پر مکان لیا، میں نے اچھا خاصا خرچ کیا، اس لیے کہ میرا آنے والا کل، میری امید، میرا مستقبل میری اولاد ہے. ہمارا آنے والا کل کیا ہے، ہمارا مستقبل کیا ہے، ہماری امید کیا ہے؟ میرے دوستو، یہ سوچنے کی بات ہے کہ والد کا جنازہ ہو، والد کا جنازہ ہو اور بیٹا جنازے میں کھڑا ہو اور اس کو جنازے کا طریقہ بھی نہ آتا ہو، وہ جنازے کی دعا بھی نہ جانتا ہو. ہم کیسی اولاد تیار کر رہے ہیں جو جا کر دوسروں سے کہے گا میرا والد والدہ فوت ہو گئی، اپنا پڑھا ہوا قرآن مجھے دے دو. خود کوئی نہیں قرآن پڑھ سکتا، خود جائے جا کے روزانہ والد کی قبر پر قرآن پڑھے، والدہ کے لیے ایصال ثواب کرے. نہیں بھی کرے گا تو پہنچ جائے گا. ہم تو ایصال ثواب کو مانتے ہیں. اور حضرت مولانا ادریس کاملی رحمۃ اللہ نے اسی خطاب میں فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے مرنے کے بعد فوراً قیامت قائم نہیں، درمیان میں عالم برزخ رکھ دیا. اور فرمایا اس کو میں نعمت کیوں کہہ رہا ہوں، اور کہا میرے والد کہتے تھے کہ یہ نعمت اور رحمت ہے، یہ عالم برزخ قبر کا جہان. کہا یہ اس لیے رحمت ہے کہ جو لوگ گناہگار قبروں میں پہنچیں گے، پیچھے ان کے رشتہ دار، ماں باپ اور ملنے والے قرآن پڑھیں گے، دعائیں پڑھیں گے، اللہ قیامت اور آخرت سے پہلے ان کو اس جہان میں بخش دے گا. یہ سینٹر میں رکھا تاکہ اللہ ان کو بخش دے. فرمایا کتنے لوگ ہیں جو 100 سال 200 سال 300 سال ہو گئے، 90 سال 60 سال 70 سال قبروں میں ہو گئے، اور ان کے اولاد قرآن پڑھ رہی ہے، یا وہ مسجد بنا گئے، مدرسہ بنا گئے، کوئی ہاسپٹل بنا گئے، کوئی صدقہ جاریہ جاری کر گئے. اب اس کا ثواب ان کو قبر میں مل رہا ہے. اگرچہ ان کے اعمال اس قابل نہیں تھے کہ وہ جنت میں فوراً جاتے، لیکن ان کے پیچھوں کے وجہ سے اللہ ان کو ثواب پہنچا کر بخش کر جنت میں داخل کر دے. اس لیے فرمایا یہ عالم برزخ بھی اللہ کی نعمت اور رحمت ہے. اور میں اس کی، مجھ سے ایک دن کسی نے کہا کہ مولانا یہ کیسے ثواب پہنچ جاتا ہے، قرآن میں پڑھ رہا ہوں، میرا والد قبر میں ہے، ثواب جہان بھی الگ ہے. تو میں نے اس کو کہا ذرا موبائل نکالو. اس نے موبائل نکالا. میں نے کہا آپ کے موبائل میں اگر بیلنس ختم ہو جائے تو کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں کراچی ہوں یا اسلام آباد، میں فون کرتا ہوں اپنے آفس میں
کہ میرے موبائل میں بیلنس ڈلوا دو. میں نے کہا میں بھی سفر میں ہوتا ہوں تو ملتان اپنے دفتر کو کہتا ہوں ذرا 2000 3000 اس میں ڈال دو. ملک سے باہر ہوتا ہوں کہتا ہوں پیسے بھیج دو, وہ پیسے مجھے مل جاتے ہیں. جبکہ میں کسی اور شہر اور ملک میں اور پیسے بھیجنے والا کسی اور میں, کوئی درمیان میں لائن نہیں ہے, کنیکشن نہیں ہے. لیکن اللہ کے نظام میں قدرت سے وہ مجھے پہنچ جاتا ہے, اس کا جو وہ بیلنس میرے ایزی لوڈ کراتا ہے وہ میرے موبائل میں آ جاتا ہے. تو اگر آج کا انسان اور سائنسدان سائنس کی بنیاد پر وہ ایزی لوڈ ایک ملک سے دوسرے ملک یا ایک شہر سے دوسرے شہر موبائل میں پیسے بھیج سکتا ہے, تو جس اللہ نے انسان کو یہ عقل اور دماغ دیا ہے وہ قادر نہیں ہے کہ آپ کے پڑھے ہوئے قرآن کریم کو آپ کے والد کے پاس قبر میں پہنچا دے. وہ تو قادر ہے, وہ تو خالق و مالک ہے. اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرنی چاہیے, اور ہمیں اپنی اولاد کو ایسا بنانا چاہیے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو. ہمیں اپنی اولاد کو سائنس, ٹیکنالوجی, ریاضی, یہ تمام علوم جس میں مسلمان امامت کیا کرتا تھا, آج مسلمان پیچھے چلا گیا, اس میں وہ کمال حاصل کرے, لیکن دین کو قربان کر کے نہیں, دین کو چھوڑ کر نہیں, دینی تعلیم کو خیر آباد کہہ کر نہیں. دین کا بنیادی علم ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے, اور دین کا ضروری علم ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے, اس لیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور یہ سنا کر میں ختم کرتا ہوں, فرمایا کہ سب سے بہترین عطیہ, سب سے بہترین گفٹ جو ماں باپ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں وہ بہترین تعلیم اور تربیت. آپ اپنی اولاد کو, آپ اس کو مرسڈیز دے دیں, آپ اس کو V8 دے دیں, آپ اس کو فارم ہاؤس, کوٹھیاں, بنگلے دے دیں, یہ اتنا بڑا گفٹ نہیں ہے. جتنا بڑا گفٹ یہ ہے کہ آپ اس کی صحیح تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں, یہ سب سے بڑا گفٹ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کا شکر گزار ہوں, تمام علماء کرام کا, مشائخ نظام کا, اور اپنے دوستوں کا, احباب کا, مختلف سیاسی رہنماؤں, شخصیتوں کا جو اس پروگرام میں تشریف لائے. ابھی انشاءاللہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائیں گے, اور ہم ان کا کلیدی خطاب سب سنیں گے اور ان کی زیارت بھی کریں گے, جو اس وقت عالم اسلام کی سب سے ممتاز علمی اور روحانی شخصیت ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ جامعۃ الخیر جوہر ٹاؤن لاہور میں الحمدللہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی ہے. بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بھی بنایا جاتا ہے, اور ان کو ماشاءاللہ میٹرک کی بھی ساتھ تعلیم دی جاتی ہے. درس نظامی میں بھی الحمدللہ ان کی صحیح تربیت کی ہم فکر کرتے ہیں. ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کے لیے اچھے اداروں کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. دیجیے, یہ وہی شخصیت ہے جو ہمارا فخر ہے, ہمارے سروں کا تاج ہے, ماتھے کا جھومر ہے. ہم ان کو سرزمین لاہور پر شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ, جو حقیقت میں مفتی اعظم پاکستان بھی ہیں, صدر وفاق المدارس بھی ہیں, اور شیخ الاسلام بھی ہیں, مفکر اسلام بھی ہیں. القابات کی فہرست آپ پر ختم ہو جاتی ہے. آپ تمام القابات سے بہت بلند و بالا ہیں, علم و عمل کے جامع ہیں, تقویٰ کے مجسم ہیں. شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہوئے میری آواز کے ساتھ آواز ملائیے اور مرحبا کہیے. اہلاً و سہلاً, اہلاً و سہلاً, اہلاً و سہلاً, اہلاً و سہلاً. اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ عاطفت و شفقت ہم پر, ارباب مدارس پر, امت مسلمہ پر اور تمام حضرات پر قائم و دائم رکھے. حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی شعبہ فکر کے لوگ ہوں, طبقہ فکر کے لوگ ہوں, وہ حضرت کے آگے جھکتے ہوئے دیکھے ہیں. چاہے چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب ہوں, پی ایم شہباز شریف صاحب ہوں, یا پی ایم عمران خان صاحب ہوں. آپ دنیاوی شخصیات اٹھا لیجئے, علمی شخصیات اٹھا لیجئے, روحانی شخصیات اٹھا لیجئے, اکانومسٹ اٹھا لیجئے, بینکرز اٹھا لیجئے, اقتصادیات کے ماہرین اٹھا لیجئے, آپ عدالت کی لائن کے لوگوں کو اٹھا لیجئے. ہر ایک کو جھکتے ہوئے دیکھا ہے. شیخ الاسلام کے
کے سامنے یہ وہی شخصیت ہیں جن کے سامنے ائمہ مسجد نبوی بھی زانور تلمس کہہ کرتے ہیں، امام مسجد نبوی بھی جن سے آ کر حدیث کا درس لیتے ہیں۔ ہمارے لیے انتہائی سعادت کے لمحے ہیں، یہ انتہائی خوش قسمتی کے لمحے ہیں۔ تو خدا یہ ہماری زندگی کے بہترین دن ہے جس میں شیخ الاسلام وکیل احناف اور دیوبند کے ماتھے کا جھومر، بلکہ کہنا چاہیے امت مسلمہ کے سروں کے تاج حضرت اقدس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکات العالیہ تشریف لے آئے۔ آپ سے ملتمس ہوں کہ تمام حضرات اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ بہت شکریہ۔ میں اپنے جد محترم کو اس شعر کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے آنے سے چمن کھل اٹھے، پھول مسکرائے۔ آپ کے آنے سے جد محترم چمن کھل اٹھے، پھول مسکرائے۔ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جو اللہ تعالیٰ کی در حقیقت فوج ہیں، اولئک حزب اللہ کی مصداق ہیں، اپنے سینوں میں قرآن کریم کو سموئے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بھائی کا یہ ساری ویڈیو کرتی ہے جب جزاء بما
today. My speech topic is rewards of Hifz Quran. Who is the best among us? If I pose this question to the audience, I will surely get different answers. People who marvel at the splendor of this world would say, the richest among us is the best. The most educated among us is the best. The most hardworking among us is the best. People who are in power and authority are the best. On the other hand, the people who have religious inclination might say, the most pious among us is the best. The most generous among us is the best. The most worshipping among us is the best. But let me tell you what our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said in this regard. خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَعَلَّمَهُ. The best is the person who learns the Quran and who teaches the Quran. Remember, this could be in the form of tajweed, tafsir, memorization, explanation, translation, and then he or she passes it on. There is another hadith, Imam Bukhari and Imam Muslim rahimahullah have recorded it in their respective collection of ahadith. Al-Mahir bil-Qur'an ma'as-safwatil kiwamil bawawa. A person who recites the Quran beautifully, smoothly, and precisely will be in the company of noble and obedient angels. Our parents are also a part of this best gathering. I want to seize their opportunity and give them glad tidings. I want to congratulate them for encouraging their kids to be a Hafiz Quran. You have invited your kids towards the guidance of Quran. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, whoever invites to guidance will receive the reward, like the rewards of those who follow him, and that will not diminish from their reward. Means, whatever the portion of Quran your child reads or memorizes, you will get an equal share in it. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, chapter number 15, verse number 9, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. We have revealed this Quran and we will definitely protect it. This is what Allah says. He guarantees the protection of this Quran. So when we memorize this Quran, we also come into Allah's protection because we are carrying this Quran in our hearts. So if we want to save ourselves from the calamities and problems of this world and next, the safest avenue is to memorize the Quran. Jazakallah. हमारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, हमारी अजमत का पासबां है, हमारी मिल्लत का तर्जुमा है, हमारे एहसास का बयां है, हमारी रिफ़अत का आसमां है, अजीम मिल्लत, अजीम परचम, अजीम मिल्लत, अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम,
فضا میں نغمے لٹا رہا ہے، شعور ملت جگا رہا ہے، دل و نظر میں سما رہا ہے، تمام عالم پہ چھا رہا ہے، برنگ موجے نسیم پرچم، برنگ موجے نسیم پرچم، عطائے رب کریم پرچم، ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، عطائے رب کریم پرچم، ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، یہی نشان حشم ہمارا، یہی ہے ابر کرم ہمارا، یہ جان ہماری یہ دم ہمارا، رہے گا اونچا علم ہمارا، علم ہمارا عظیم پرچم، علم ہمارا عظیم پرچم، عطائے رب کریم پرچم، ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، عطائے رب کریم پرچم، ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم۔ عبداللہ ہے گانا، اب ٹیک سے عبداللہ ہے گانا۔ میرے ماموں مولانا اسد الرحمان انوری تشریف لائیں، ان سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اسٹیج پر۔ حافظ محمد عیسیٰ گل بن محمد عمران، حافظ محمد عبداللہ بن سہیل احمد، حافظ محمد بن جمشید احمد طاہر، حافظ محمد زنور خان بن عبد السعید، حافظ زبار علی بن ذوالفقار علی، حافظ عبدالحی بن عبد الباسط ملک، حافظ عثمان زاہد بن حافظ زاہد محمود۔ آپ لوگ دل دل میں ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے رہیں۔ آج تو یہ اساتذہ علماء مشائخ ان کے سروں پر دست شفقت رکھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے والدین کو عزت کا تاج پہنائیں گے۔ حافظ حسنین افضل بن محمد افضل، حافظ سید نبراس علی بن سید علی اکبر، حافظ احتشام رشید بن رشید بٹ، حافظ سرمد آصف بن آصف سعید، حافظ عبداللہ قاضی بن نصر اللہ قاضی، حافظ حذیفہ داؤد بن عبد الودود بھٹی، حافظ محمد سعد بن ندیم خالد، حافظ محمد یوسف بن شکیل نور، حافظ امن عمیر بن عمیر نعیم، حافظ حبیب اللہ بن سید رحیم، حافظ فائق احمد بن، حافظ مختار حسین، حافظ محمد زبیر بن محمد الطاف، حافظ محمد بلال بن امتیاز احمد، حافظ محمد عبداللہ یونس بن محمد یونس، حافظ طیب عمران بن شیخ محمد عمران، حافظ علی حمید اللہ بن حفیظ اللہ، حافظ محمد حمزہ بن فرحان بابر، حافظ محمد بن ارشاد احمد، حافظ محمد حائز بن محمد ادریس، حافظ عبد الرحمن ارشد بن ارشد مقبول، حافظ محمد حسنین جلیل بن جلیل احمد، حافظ محمد بن شعیب خان، حافظ عبد الاحد بن شہزاد فیصل صاحب، حافظ محمد عبداللہ مصطفیٰ بن محمد مصطفیٰ، حافظ عبداللہ بن محمد کاشف، حافظ حذیفہ جمیل بن صالح جمیل، حافظ عبداللہ بن عبد الرزاق، حافظ محمد خرم بن محمد عثمان، حافظ معاذ احمد بن عقیل احمد، حافظ مجتبیٰ مبشر بن مبشر احمد، حافظ محمد حارث سلمان بن سلمان عمر، حافظ محمد عبداللہ بن احمد حسن، حافظ محمد ہارون عدنان بن محمد عدنان، حافظ محمد طیب بن محمد عابد حسین، حافظ محمد ایان خان بن محمد احسن خان، حافظ محمد انس احمد بن احمد سلطان، حافظ عبداللہ بن فہیم احمد، حافظ عبداللہ عابد بن عابد حسین، حافظ معوذ بن قاری شہریار احمد صاحب، حافظ حاجق سلیم بن سلیم الرحمان، حافظ فضل احمد بن مطلوب احمد۔
حافظ محمد اسد شہباز بن شہباز احمد، حافظ محمد داؤد بن محمد اسماعیل، ارباز بن محمد یاسین، عبداللہ بن ارشد مقبول، اسامہ بن رشید الرحمان، عثمان علی بن محمد اسلام، بلال نور بن محمد طاہر، ابراہیم جمال بن محمد جمال، حافظ عبداللہ بن بلال وحید جزاک فرما رہے ہیں۔ اب میں شیخ الاسلام سے ملتمس ہوں کہ وہ والد محترم کو جامعۃ الخیر کی طرف سے شیٹ عنایت فرمائیں۔ شیخ الاسلام والد صاحب کو عنایت فرما دیں۔ حضرت شیخ الاسلام والد صاحب کو میں محترم راشد الہی صاحب سے ملتمس ہوں کہ ہم نے سی ایم صاحب کے لیے بنوائی ہوئی تھی شیٹ، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ حضرت شیخ الاسلام دامت برکات عالیہ کے دست اقدس سے سی ایم صاحب کے لیے شیٹ اعزازی وصول فرما لیجیے۔ محترم راشد الہی صاحب سی ایم صاحب کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے حضرت شیخ الاسلام دامت برکات عالیہ کے ہاتھوں شیٹ وصول فرما رہے ہیں، جو سی ایم پنجاب کے صاحبزادے بھی ہیں، دینی کاموں میں بہت مفید اور معاون ہیں۔ جامعۃ الخیر کے منتظم حنیف جالندری صاحب کو شیٹ پیش کی جا رہی ہے۔ اس تقریب کے منتظم جامعہ کے جامعہ کے ذمہ دار صاحبزادہ مولانا احمد حنیف جالندری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ شیٹ پیش فرمائیں گے۔ میں ملتمس ہوں اپنے والد محترم سے کہ وہ اپنے مربی اور مشفق و مہربان شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ روحانی والد اور والد صاحب ان کے روحانی بیٹے کی طرح آپس کا تعلق ہے، وہ اپنے انداز میں اپنے مربی اور مشفق اور اپنے روحانی والد کو دعوت دیں اور ان سے التماس فرمائیں۔ اقدامات تاریخ کا روشن باب ہے، ان کو بھی آج کی اس تقریب میں تشریف لانا تھا، مگر ان کی موجودہ صورتحال ہے اس کی وجہ سے وہ تشریف نہ لا سکے مصروفیات کی بنا پر۔ ان کے صاحبزادے اور برادر محترم جن کو اللہ نے دینی جذبے سے نوازا ہے، کہ ہمارے یہاں کا عجیب صورتحال ہے کہ جو کام حکومت کے ہوتے ہیں حکومت نہیں کر پاتی، عوام خود کو خود کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو، ان کے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ نہیں کیا تھا، چنانچہ وہ اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہے۔ اب بڑی عجیب داستانیں ہیں جس کے ذریعے آج یہ بائبل کی کتابیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو بہت وقت چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا کہ قرآن کریم کی حفاظت اس طرح فرمائی ہے کہ اگر بالفرض خدا نہ کرے ساری دنیا سے قرآن کریم کے مطبوع نسخے ختم ہو جائے، کوئی ایک نسخہ بھی باقی نہ رہے، تو یہ 12 سال کے 13 سال کے بچے اپنی زبان سے پڑھ کر پورا قرآن تیار کر دیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ حفظ قرآن کوئی معمولی نعمت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کے دن آخر میں، اور اس بچے کو یہ کہا جائے گا کہ تم اپنے خاندان میں سے 10 افراد کا انتخاب کر لو، یہ 10 افراد ایسے 10 افراد جو جہنم میں جانے والے تھے، تم سفارش کرو گے سب کو جنت میں بھیج دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے ان بچوں کو، یہ اعلیٰ اور عرفہ مقام دنیا کی کسی تعلیم میں حاصل نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کے اندر عطا فرمایا۔ ہم افسوس ہے کہ آج 75 سال ہمیں پاکستان کو قائم کیے ہوئے ہو چکے ہیں، لیکن جن مقاصد کے تحت وہ قائم ہوا تھا ابھی بہت تشریح تکمیل ہے۔ نظام تعلیم ہمارا ایسا ہے، سرکاری اسکولوں میں جاؤ تو تعلیم کا فقدان ہے، اساتذہ پڑھانے کے لیے آتے نہیں، خالی پڑے ہوئے ہیں، عمارتوں کے کباڑ ٹوٹے ہوئے ہیں،
पानी नहीं मिलता, और उस तरह लोगों को उन तालीमी इदारों में बजाय कारआमद बनाने के बेकार बनाया जाता। अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से ये कुछ इदारे इस मकसद के लिए कायम फरमाए हैं। तो अब कौम का भी कुछ फरीजा है। कौम का फरीजा यह है कि वो अपने बच्चों को दीनी तालीम और तरबियत से इस तरह आरास्ता करें कि आगे चलकर वो उम्मत की रहनुमाई भी करे और खानदान के लिए सरमाए इफ्तिखार भी हो। आज पता नहीं कितनी मर्तबा मुझे एक महीने में पता नहीं कितनी मर्तबा लोगों की शिकायत मिलती है कि जी हमारा बच्चा नाफरमान हो गया, हमारा बच्चा हमने उसको आला तालीम के लिए मगरबी यूनिवर्सिटियों में भेजा था, लेकिन अब वो हमारी बात ही नहीं मानता। तो अकबर इलाहाबादी ने तो मरहूम ने उस जमाने में कह दिया था कि हम ऐसी सब किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं, हम ऐसी सब किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बेटे बाप को खपती समझते हैं। तो आज ये मंजर हमें नजर आ रहा है, इस पर बड़ा फख्र किया जाता है मेरा बेटा आला तालीम के लिए फला जगह भेज दिया गया है, और वो तने तनहा वहां पर रहकर वहां के मुआशरे से मुतासिर होकर वो मगरबी रंग में रंग जाता है। उसको खुदा का पता नहीं, उसको रसूल का पता नहीं, वो नमाज की टक्कर मारने को तैयार नहीं, और वालिदैन बाद में आके रोते हैं कि जी हमने भेजा था लेकिन हाथ से निकल गया।